ऋषि सुनाक यूनाइटेड किंगडम बरतानिया के नए वज़ीर आज़म। आप इस वक्त हर जगह के ऊपर इसी की चर्चा देख रहे हैं, चाहे वो नेशनल मीडिया हो या फिर इंटरनेशनल मीडिया हो। लेकिन आइए अब हम चलते हैं कि पाकिस्तान से इसका क्या ताल्लुक़ है, गुजरांवाला से इनका क्या ताल्लुक़ है। दोस्तों, कितने लोग ये जानते हैं कि ऋषि सुनाक के फोर फादर का ताल्लुक़ पाकिस्तान के गुजरांवाला से है? जी हाँ, पहलवानों और ख्वाबों के शहर गुजरांवाला से। आइए हम आपको इनकी एक ब्रीफ स्टोरी की जानिब जो है वो लिए चलते हैं। पाकिस्तान के लिए जो है ऋषि सुनाक का ये चुनाव कितना बेहतर हो सकता है। पहले एशियन जो कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन इंडियन निज़ाद जो है वो इस हवाले से, इंडिया भी बहुत सारी इस हवाले से बातें कर रहा है कि क्या उनका कनेक्शन है, उनकी फैमिली जो है वो उनके साथ किसी तरह से जुड़ी हुई। लेकिन आइए हम भी आपको कुछ राज़ों से जो है वो पर्दा उठाते हैं और हम आपको आने वाले दिनों की कुछ चीज़ों की जानिब जो है वो लिए चलेंगे और दुनिया की बड़ी जमहूरियत यानी बरतानिया की जानिब जो है वो हम लोग चलते हैं, जहाँ पे ऋषि सुनाक जो है वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन चुके हैं। और प्राइम मिनिस्टर की इस दौड़ के अंदर तकरीबन 200 उन्होंने नामजदगियाँ ली हैं और बग़ैर किसी कंटेस्टेंट के जो है वो उनको चुन लिया गया है। इससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने के काबिल हैं। अमीर तरीन शख्स हैं, इतने अमीर हैं कि मलका एलिज़ाबेथ दोम यानी शाही ख़ानदान से भी ज़्यादा अमीर इनको समझा जाता है और माना भी जाता है, और इनके वाकई में असासे भी जो हैं वो उनसे कहीं ज़्यादा हैं। इसकी भी तफसीलात जो है वो हम अपने आज के वीलॉग के अंदर आपको बताएंगे। बट दिस इज़ ऑल अबाउट दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के अंदर, जो भी बड़े मुल्क होते हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर हुकूमतें की हुई होती हैं, और ज़ाहिरी बात है अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर जो है वो यूनाइटेड किंगडम बरतानिया हो, तो कैसे ये मुमकिन है कि वहाँ पे आने वाले वज़ीर आज़म लीडर्स जो हैं वो उनके हवाले से कोई बात ना की जाए, क्योंकि उनका असर जो है वो इन सारी कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो पड़ता है, या डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो उनके साथ अपना एक कनेक्शन भी डेवलप करते हैं और ये भी सोचते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर उनके ताल्लुकात जो है वो किस सिमत की जानिब जो है वो जाएंगे और क्या रुख इख्तियार करेंगे। दोस्तों, इनका ताल्लुक़ जो है वो हिंदू मज़हब से है। एक पुराना जो है वो आप कह सकते हैं ख़ानदान, लेकिन शुरू से ही जो है वो एजुकेशन के अंदर, बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व रहने वाला ख़ानदान है। और पाकिस्तान के गुजरांवाला के अंदर जो है वो इनके दादा यहाँ पे रहा करते थे और दादा जो है वो यहाँ पे भी अपना काम किया करते थे। ये 1930 की दिहाई की बात है, और उससे भी पहले जो है वो जब ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान हुआ करता था तो यहाँ पर रहा करते थे। इनके दादा का नाम जो है वो रामदास सुनाक था। रामदास सुनाक जो है वो गुजरांवाला से फिर माइग्रेट किए। गुजरांवाला से जो है वो 1933 के अंदर जो है वो यहाँ से नैरोबी के अंदर माइग्रेट कर गए। और जब हम ये बात कर रहे हैं कि 1933 के अंदर ये माइग्रेट कर गए, तो बहुत सारे उस वक्त लोग थे जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर गए। और आने वाले दिनों के अंदर जब ये तक़सीम हिंद भी नज़र आ रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने इस को भी जो है वो समझते हुए, जो बड़े बड़े लोग कारोबारी थे या थोड़ा सा ओवर द ब्लू सोचते थे, तो वो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर चले गए। तो इसी तरह से इनके दादा रामदास सुनाक जो है वो नैरोबी कीनिया के अंदर चले गए। कीनिया के अंदर उन्होंने अपना जो है वो इसी हवाले से जो है वो उन्होंने अपना काम शुरू किया, और काम उनका था वो एज ए क्लर्क थे। और उन्होंने इस तरह से जो है वो बरतानिया की ही, बरतानवी राज को ही जो है वो अपनी खिदमत फ़राहम की। तो ये भी एक उनके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है कि उनका जो एफिलिएशन है विद बरतानवी राज जो है वो उस वक्त से जो है वो जुड़ गया था, यानी उनके दादा से जो है वो जुड़ गया था। एंड 1949 के अंदर जो है वो इनके वालिद पैदा होते हैं और ऋषि सुनाक के वारिस या पैदा होते हैं, और फिर जो है वो एक नई तरफ जो है वो उनका काम जो है वो चलना शुरू हो जाता है। और 1966 के अंदर ये जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं यूके के अंदर, और यूके के अंदर जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो तब्दील हो रही थी, और इन्हीं तब्दीलियों के अंदर जो है वो इस ख़ानदान ने भी अपना किरदार अदा किया टू रीबिल्डिंग द यूके। और यूके के साथ साथ में जो बरतानवी राज है उनके मातहत रहने वाली जो चीज़ें हैं, और जहाँ जहाँ पे वो कोई अपना काम कर रहे थे वहाँ पे इस ख़ानदान ने अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो अदा किया। ऋषि सुनाक जो है वो बाय द नेचर जो है वो अपना डिपेंड करते हैं, वो उनकी जो है वो बहुत सारी खिदमत जो है वो फाइनेंस के हवाले से, और फाइनेंस मिनिस्टर भी जो है वो रह चुके हैं इसी गवर्नमेंट
سے پہلے جو ہے وہ, اور یہی وجہ ہے کہ جو ان کی سامنے آنے کی جو ہے وہ وجہ بھی بنی ہے. ان کے ٹی وی شوز, ان کا بات, ان کا کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرنا, یہ سارا جو ہے وہ اس کا حصہ بنا رہا ہے. انہوں نے اپنی ارلی ایجوکیشن جو ہے وہ یہ ان کا خاندان جو ہے وہ لیورپول کے اندر جو ہے منتقل ہوا تھا. مذہبی ٹائپ کا خاندان بھی ہے ان کے, یعنی پیرنٹس جو ہیں, اور خود بھی انہوں نے, ان کے فادر جو ہیں وہ, ان کے دادا جو ہیں انہوں نے ایک مندر بھی وہاں پہ بنایا اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ پریکٹسز بھی کی. ان کی مذہبی جو ہے وہ حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہی ہے, جو انہوں نے اپنے یہ پرائم منسٹر بننے کے بعد کا ایک ان کا ایکٹ ہے کہ جس طرح سے وہ گائے کی پوجا, یعنی وہ اس خاندان سے ہے, ہندوؤں کے اس جو ہے وہ سیکٹ کے اندر سے ہے جو پوجا کرتے ہیں گائے کی, اور اس حوالے سے ان کو تنقید کا نشانہ بھی دنیا بھر کے اندر بنایا جا رہا ہے. لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میں ایکویلٹی ریگارڈلیس آف جو ہے وہ مذہب اور ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ جڑا ہوا نظر آتا ہوں. میں سیکولر پرسن, لیکن میری جو ہے وہ ثقافتی ورثہ جو ہے وہ ان سب چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی ہے جس کے اندر وہ اپنی وائف کے ساتھ, جن کا تعلق جو ہے وہ انڈیا سے ہے, یعنی موجودہ جو ہے وہ, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن جوڑا گیا. ان کی دادی جو ہے وہ دہلی سے تعلق رکھتی تھی, رشی سناک کی, اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ اس طرح سے خاندان, یعنی گجرانوالہ سے دادا اور دادی جو ہے وہ دہلی سے تعلق رکھتی تھی. تو یہ دیٹ از آل اباؤٹ دا کنیکشن جو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. اور ان کی وائف جو ہے وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ انڈیا سے ابھی تعلق رکھتی ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ یہ برطانیہ کا ایک بڑا خاندان جو ہے وہ بنا ہوا ہے. گولڈ مین سیک جو ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے, ان کے بزنس سے بھی جڑا ہوا ہے. چلڈرن انویسٹمنٹ فنڈ مینجمنٹ کی ایک انویسٹمنٹ کمپنی بھی جو ہے انہوں نے بنائی ہے. دس از آل اباؤٹ لائک ہاؤ دے ارن دا منی. آکسفورڈ سے جو ہے وہ اکنامکس, فلاسفی, پولیٹیکل سائنس, پولیٹکس جو ہے وہ پڑھ کے جو ہے وہ آگے نکلے, اور پھر یہی بڑھے. بہت سارے کنفلکٹ بھی ان کے رہے, یعنی جب یہ فائنانس منسٹر تھے تو یہ کچھ چیزوں کو اپنی طرح سے دیکھتے تھے, اور دوسری جانب جو ہے وہ پرائم منسٹر اپنی طرح سے دیکھ رہی ہے. تو آخری پرائم منسٹر لس, تو یہ وہ وجوہات بنی جس کی وجہ سے ایک ایسے نوجوان کو جو ہے وہ ایک ابھرتی ہوئی جو ہے وہ شخصیت سمجھا گیا اور اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. کنزرویٹو پارٹی نے جو ہے وہ اس کو اپنا لیڈر مانا اور لیڈر بنا کے جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے. سو دس از آل اباؤٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. تقریباً کوئی 83 کروڑ ڈالر, یعنی 181 پاکستانی ارب, 181 ارب پاکستانی روپے کا ان کے جو ہے وہ اثاثے ہیں رشی سناک کے. جبکہ ملکہ الزبتھ, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ شاہی خاندان سے بھی زیادہ امیر ہیں یہ, تو ملکہ الزبتھ کے 91 ارب پاکستانی جو ہے وہ اثاثے تھے, جبکہ ان کے 181 ارب جو ہے وہ تقریباً 90 ارب جو ہے وہ ان سے زیادہ ہے. اور دیٹ از آل ٹیلنگ کہ یہ یونائٹڈ کنگڈم کے, برطانیہ کے جو ہے وہ جو بڑے ترین جو کچھ خاندان ہیں, امیر ترین خاندان, ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اب ناؤ اٹ از آل اباؤٹ دیٹ کہ انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ اپنی, یعنی جیسے کہ ایک تو مذہبی کنیکشن جو ہے وہ ہندو کا جوڑتے ہیں, دوسری جانب جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ان کی وائف اور ان سب کے کنیکشن جوڑ رہے ہیں. پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے فور فادر جو ہے وہ گجرانوالہ سے تعلق رکھتے تھے, تو وہ آج ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. یقیناً جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر آپ ان کی وہ جگہیں اور وہ بھی دیکھیں گے. بٹ دس از ناٹ آل اباؤٹ دا پالیٹکس. یہ جو لوگ ہیں ان کا ان سب چیزوں سے جو ہے وہ, جیسے اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید کیا بھارت کے ساتھ بہت زیادہ جھکاؤ ان کا اس وجہ سے ہو جائے گا یا پاکستان سے جھکاؤ نہیں ہوگا, یہ سوالات جو عموماً ہمارے ہاں جنم لیتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں. یہ اس کلاس کے جو لیڈر ہیں یا جس جگہ کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی, یہ ان کی ذاتی حیثیت کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں. یقیناً بھارت کے ساتھ ان کی ایک اپنی فارن پالیسی ہے, اور اس فارن پالیسی کی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. یعنی اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ الگ طرح سے ان کی ایک ٹائز ہیں, کنیکشن ہے, اور وہ بھی اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں. یعنی ایک سسٹم اور ایک نظام ہے, اس میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بڑی تبدیلیاں نہیں ہوتی. یعنی آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ بورس جانسن جو ہے وہ عمران خان کے بارے میں دکھایا گیا تھا, وہ جو ان سے سیلفی لے رہے تھے, ایز اے کرکٹر ان کے فین تھے. تو کیا اس فین شپ نے جو ہے وہ کوئی اس کنیکشن کو بہت بڑا فائدہ دے دیا؟ کہ ان کے ایسا ہرگز نہیں ہے. یعنی بورس جانسن از سم ویئر ایلس, عمران خان جو ہے وہ کہیں اور وہ تقریباً اسی طرح کی روٹین کی چیزیں جو ہے وہ معاملات ہمارے چلتے رہے جس طرح کے پہلے جو ہے وہ چلتے رہے. یہاں تک کہ خود جو ہے وہ عمران خان جو کہ
کرپشن کا، اور بڑے ملکوں کو کہتے تھے کہ یہ سیف ہیون ہے، پارک ہوتی ہے یہاں پہ کرپٹ ملکوں کے اندر سے جو پیسہ جا کے اس کے حوالے سے بھی کوئی قانون نہیں بنا سکے. وہاں پہ موجود لوگ یعنی جن پارٹیز کو وہ یہ کہہ رہے تھے وہ بورس جانسن کے ہوتے ہوئے بھی ان کو واپس نہیں بلا سکے. تو مائی ایکچولی ریزننگ از کہ اس طرح کے آرگنائزڈ ممالک کے اندر جہاں پہ اتنا سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہاں پہ پرسنل لیول کے اوپر جو ہے وہ کوئی چیزیں اہمیت نہیں رکھتی. تو اس کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا ہندو ہونا یا پھر جو ہے وہ رشی سناک کا جو ہے وہ جا کے اپنی عبادات جو ہے وہ کاؤ کے ساتھ، گائے کے ساتھ کرنا، یعنی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کل کو جو ہے وہ کوئی بہت ریجڈ جو ہے وہ مذہبی رجحان کے ساتھ جو ہے وہ کسی دوسرے مذاہب کے اوپر جو ہے وہ شاید ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا کچھ ایسا. نیور ایور لائک دس. سو یہی وہ چیزیں ہیں. بٹ وٹ وی آر لوکنگ فارورڈ دس کہ یہ کنیکشن جو ہے وہ یقیناً کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اہمیت کے حامل بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنا کنٹریبیوشن بھی ادا کرتے ہیں. بٹ دا مور از دس واٹ ایگزیکٹلی یو ہیو کارڈز ان یور ہینڈ، مطلب آپ کے پاس آج کیا ہے اور آپ کے آج کے لوگ جو ہیں وہ کیسے ہیں، وہ کتنا بہتر جو ہے وہ انٹریکٹ کسی سے کر سکتے ہیں. وی وش لائک کہ جس طرح سے بلاول بھٹو ہیں، ہی از دا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے جو ہے وہ ول ڈیفینیٹلی ٹرائی دا بیسٹ کہ وہ ایک زیادہ بیٹر بانڈ بنا سکیں، کیونکہ ایک نوجوان جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہی جو ہے وہ ان کے پرائم منسٹر ہے، اور ہماری طرف سے ہمارے وزیر خارجہ بھی جو ہے وہ نوجوان ہیں. اینڈ آف کورس ہمارے پرائم منسٹر کا تو چکر لگتا ہی رہتا ہے، اور ان کے تو فیصلوں جو ہے وہ یونائٹڈ یعنی یو کے کی بہت ساری گلیوں سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ بھی جو ہے وہ آتے جاتے رہیں گے، اور مے بی ہیڈ اے چانس لائک ٹو میٹ ود ہم، اور کچھ نئی جو ہے وہ چیزیں بنا سکیں گے. بٹ ریمبر دا بگ تھنگ از دس، گجرانوالہ سے یونائٹڈ کنگڈم کے پرائم منسٹر تک جو ہے وہ یہ سفر بہت یقیناً جو ہے وہ خوبصورت لگا. دوسری جانب ایک لگن بھی ہے، اور ایک عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک مثال بھی ہے کہ آپ جب کوئی خواب دیکھ لیں تو آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں اپنی محنت کے ساتھ آگے بڑھ کر کے. سو دوستو، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.